ایک طرف تو میرے بھائی کی شادی کی پہلی رات تھی، جبکہ دوسری طرف میں اپنی فیس بک پر ایک انجان لڑکی سے بات چیت بڑھانے میں مصروف تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم دونوں نے لائیو کال شروع کر دی اور جیسے جیسے ہماری بات چیت آگے بڑھتی گئی ہم مزید قریب آتے گئے۔ میں بھائی کے کمرے سے بھابی کی سکون بھری آوازیں سن رہا تھا اور ادھر رمل جس سے میری بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی مکمل موڈ میں آ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے مجھے اپنا مکمل دیدار کرا دیا اور جب اس کا دیدار کر کے میں اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تو پھر ہم باتوں ہی باتوں میں ملاقات کا منصوبہ بنانے لگے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ملتان میں تھی اور میں اسلام آباد میں رہائش پذیر تھا۔ میری بھابھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی تھی اور بھائی ریلوے میں بطور مکینک کام کرتے تھے، اس لیے وہ صبح جلدی اپنی ملازمت پر نکل جاتے تھے۔ پھر ہم دونوں بھابھی اور میں اسکول کے لیے اکثر ساتھ نکلتے اور باہر کے لوگ ہمیں میاں بیوی سمجھنے لگتے کیونکہ ہم دونوں میں بہت اتفاق تھا۔ ایک بار جب ہم ایک سگنل پر رکے تو ایک بھیک مانگنے والی اماں ہمارے قریب آئی اور بولی، تم دونوں میاں بیوی سلامت رہو، اللہ تمہیں چاند جیسا بیٹا عطا کرے۔ بھابھی یہ بات سن کر مسکرائیں اور میرے کان کو ہلکا سا مروڑ کر ہنستے ہوئے بولی کہ دیور جی اب اس فقیرنی کی دعا پر آمین تم کہو گے یا میں کہوں؟ ان کی یہ بات سن کر میں بھی زور سے ہنسنے لگا۔ ایسے اور بھی کئی واقعات ہوئے جن کا ذکر کرنا فی الحال مناسب نہیں، شاید اسی وجہ سے قدرت نے ہمارا مستقبل ایک ساتھ لکھا تھا۔ خیر اس دن ہم دونوں گھر آ گئے اور میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ شام کو جب اٹھا تو دیکھا کہ بھابھی کہیں جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی اور ان کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے پوچھا، بھابھی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بھابھی نے کہا کہ ہاں ذرا ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ یہ کہہ کر ان کے چہرے پر مزید سنجیدگی چھا گئی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، بھابھی سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے سوال پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں دیور جی، بس معمولی سا چیک اپ ہے۔ ان کے انداز سے مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں۔ بھابھی نے جواب دیا کہ وہ پڑوس کی کوثر آنٹی کے ساتھ جا رہی ہیں جو ہماری گلی کی سب سے سرگرم خاتون تھی اور محلے میں سب کے بارے میں علم رکھتی تھی۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دی اور وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سعدیہ اور میں نے یونیورسٹی میں ایک ساتھ تعلیم مکمل کی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں فیئر ویل پارٹی میں اعظم بھائی فیملی کی جانب سے مدعو کیے گئے تھے تو وہاں ان کی نظر سعدیہ پر پڑی اور انہوں نے اسے پسند کر لیا۔ کچھ دن تک بھائی سعدیہ کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے اپنی پسندیدگی کا مجھ سے اظہار کیا تو ابتدا میں مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، مگر جلد ہی بھائی کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ ویسے بھی سعدیہ کو میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اعظم بھائی نے یہ بات جب کوثر آنٹی سے کی تو وہ ہماری بطور سرپرست سعدیہ کے گھر بھائی کا رشتہ لے کر گئی۔ ہمارا کوئی سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے شادی سادگی سے 2 مہینے میں ہی طے پا گئی۔ شادی والے دن میں نے بھائی کو خوب تنگ کیا اور سعدیہ سے بھابھی اور دیور کے رشتے کی بجائے دوستی کا تعلق ظاہر کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ خیر اب بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس گئے کافی وقت گزر چکا تھا اور سعدیہ بھابھی ابھی تک وہاں سے واپس نہیں آئی تھی۔ میری بھوک کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھی واپس آئیں اور ان کے پیچھے بھائی بھی آ گئے۔ پھر ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ دیر بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بھائی میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے کہ محکمے نے میری رات کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اوور ٹائم بھی لگایا کروں گا، اور میں نے یہ بات تمہاری بھابھی کو بھی بتا دی ہے اور اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ہم دونوں بچت کریں گے تو ہی تمہاری شادی کر پائیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں چھٹیوں پر ہی گھر آیا کروں گا۔ میں نے جواب دیا، بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، ہم تینوں مل کر کما تو رہے ہیں اور اس طرح تو آپ بھابھی کو بھی وقت نہیں دے پاؤ گے۔ بھائی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر دن بدن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ کہہ کر بھائی خاموش ہو گئے۔ صبح معمول کے برخلاف جب بھابھی مجھے جگانے کمرے میں نہیں آئی تو میں خود ہی اٹھ کر تیار ہو کر جب باہر آیا تو بھابھی اس وقت ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بھائی کے بارے میں پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ تمہارے بھائی تو صبح ہی کپڑوں کا بیگ لے کر ڈیوٹی پر روانہ ہو چکے ہیں۔ پھر سکول جاتے ہوئے بھابھی نے کہا کہ واپسی پر ہم مما کے گھر چلیں گے، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھابھی۔ وہاں پہنچنے پر بھابھی کی والدہ اور والد بھی موجود تھے اور پھر کوئی ضروری بات کرنے کے لیے وہ تینوں اندر چلے گئے۔ کافی دیر بعد جب بھابھی باہر آئی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ ہمارے گھر پہنچتے ہی بھابھی کمرے میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ کافی دیر بعد
جب وہ باہر نہیں نکلی تو میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آیا۔ ٹرے میں کھانا رکھ کر میں بھابی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازے کا ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ مجھے دیکھ کر آہستگی سے بولی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اور یہ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ میں نے کھانا ٹیبل پر رکھا اور پانی لینے کے لیے واپس کچن میں چلا گیا۔ اتنی دیر میں بھابی بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گئی اور بولی کہ مجھے آواز دے لیتے حسن۔ میں نے کہا نہیں بھابی، میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں حالانکہ بیڈ بھی تھا اور کرسی بھی، لیکن بھابی وہاں بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے بہت قریب ہو رہی ہیں۔ حالانکہ صوفے پر 3 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور ہم درمیان میں فاصلہ رکھ سکتے تھے، مگر انہوں نے سارا فاصلہ ختم کر دیا۔ پھر کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، لہٰذا جب زیادہ دیر مجھ سے خاموش نہ رہا گیا تو میں نے کہا کہ بھابی مجھے قطعاً علم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو کبھی اپنی مما کے گھر، لیکن مما کے گھر سے جب آپ واپس آتی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت زیادہ روتی رہی ہیں، اور بھائی بھی میری شادی کے لیے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اکثر بیویوں کو اوور ٹائم سے مسئلہ ہوتا ہے، مگر آپ نے بھائی کے فیصلے کی حمایت کی ہے۔ دیکھیں بھابی، آپ پہلے میری اچھی دوست ہیں، اور پھر بھابی آپ اپنے دل کی ہر بات مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہیں۔ پھر بھابی کچھ دیر تو خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، پھر آہستگی سے بولی کہ میں بہت مجبور ہوں حسن۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر بولی کہ حسن، میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن مناسب وقت آنے پر میں تجھے سب کچھ بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ ان کی بات سن کر مجھے محسوس ہوا کہ بھابی فی الحال مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی، اس لیے میں مایوسی سے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن بھابی نے چھٹی کر لی، جبکہ میں اسکول چلا گیا۔ دوپہر کو گھر جانے کی بجائے میں اپنی کسی دوست کے پاس بیٹھا رہا۔ دوست بھی مجھے پریشان دیکھ کر بار بار میری پریشانی پوچھتا رہا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ خود مجھے بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ پریشانی کیا ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو بھابی نے مجھ سے کھانے کا پوچھا، مگر طبیعت بوجھل ہونے کے باعث میں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ پھر رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے اوپر چادر ڈالی ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو چادر واقعی میرے اوپر تھی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ بھابی ہی کمرے میں آئی ہوں گی اور مجھے بغیر چادر کے سوتا دیکھ کر یہ ڈال دی ہوگی۔ خیر، صبح حسب معمول ہم دونوں بھابی دیور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن صبح مجھے بھابی جگا رہی تھی تو اس وقت نیند میں نے اپنا لمبوتر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ جب بھابی کو اندازہ ہو گیا کہ میں ایسے جاگنے والا نہیں ہوں، تب انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر سیدھا کر دیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ مگر جب میری نظر اپنے دوسرے ہاتھ پہ پڑی تو وہ بالکل ہوشیار ہو کر کھڑا تھا، تو میں ایک دم سے شرمندہ سا ہو گیا اور بھابی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں کچھ دیر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا رہا اور سوچ رہا تھا کہ بھابی کیا سوچ رہی ہوگی۔ خیر، شام کو جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اتنے میں بھابی نے مجھ سے کہا کہ میں آنٹی سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد جب بھابی واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، جسے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ کافی وقت گزر گیا تو میں تجسس سے جب ان کے کمرے کی طرف گیا تو میں نے کمرے سے بھابی کے رونے کی آوازیں سنی۔ میں نے جب دروازے سے جھانکتے ہوئے دیکھا تو بھابی بیڈ پر بیٹھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ پھر میں کمرے میں داخل ہوا اور میں نے بھابی کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ مگر بھابی خاموش رہیں اور خاموشی سے فائل میری طرف بڑھا دی۔ میں نے جب فائل کھول لی تو حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ یہ فائل میرے بھائی کے حوالے سے تھی اور اس میں ان کی صحت کے بارے میں کچھ سنگین انکشافات تھے کہ میرے بھائی اولاد پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ میں نے فائل کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس رات بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو بھابی اور بھائی کے درمیان بات چیت چل رہی تھی۔ خیر، مجھے اسکول سے دیر ہو رہی تھی۔ میں پھر جلدی سے جب نہا دھو کر اسکول جانے کے لیے تیار ہوا تو دیکھا کہ بھائی اور بھابی کی گفتگو اب جھگڑے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اچانک بھائی نے بھابی کو طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن جب بات واضح ہوئی تو بھابی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے بھائی کو چند تھپڑ مارے اور غصے میں کہا کہ بھائی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟
بھائی مجھ سے عمر میں بے شک 2 سال بڑے تھے، لیکن قد کاٹ اور طاقت کے لحاظ سے مجھے ان پر برتری تھی۔ خیر پھر میرے تھپڑوں کے بعد بھائی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھی پچھتاوے کے آنسو بہاتے ہوئے رونے لگے۔ دن جیسے تیسے گزر گیا اور پھر بھائی گھر سے باہر چلے گئے۔ میں بھابھی کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ بھی گھر سے جانے کے لیے اپنے سوٹ کیس کو بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ غصے میں بولی، میں نے تمہارے بھائی سے صرف ایک چیز ہی تو مانگی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگی، تم مردوں کے پاس بیوی کو خاموش کرنے کا بس یہی تو ایک کلیہ ہوتا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی نے غصے میں کہا ہے، ورنہ وہ تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بھابھی نے غصے میں کہا، محبت؟ وہ بھی مجھ سے؟ میں نے کہا، بھابھی پلیز آپ غصہ چھوڑ دیں، بھائی بھی صبح سے پریشان تھے اور اب نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ بھائی کا ذکر سن کر بھابھی کچھ دیر کے لیے خاموش ہوگی۔ میں نے فوراً فون نکالا اور بھائی کو کال کی۔ چند کوششوں کے بعد انہوں نے کال اٹھائی تو میں نے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں آپ؟ پلیز گھر واپس آئیں۔ بھائی نے جواب میں کہا کہ تم اپنی بھابھی کا خیال رکھنا۔ میں نے جلدی سے کہا، بھائی پلیز ایک بار میری بات تو سنیں، خدا کے واسطے گھر واپس آ جائیں، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا نا۔ بھائی نے آہستگی سے کہا، حسن کوئی حل نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں تمہاری بھابھی کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، بھائی میں آپ کا علاج کرواؤں گا، بس اب آپ واپس آ جائیں۔ بھائی بولے، مجھے پتا ہے کہ علاج سے بھی کچھ نہیں ہوگا، اب تو صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل میں تمہاری بھابھی کو بھی بتا چکا ہوں، مگر وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ اب تم ہی اپنی بھابھی کو مناؤ کہ وہ میری بات مان لے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ میں نے پوچھا، بھائی وہ کون سی بات ہے جو بھابھی نہیں مان رہی؟ بھائی نے کہا کہ دیکھو حسن، ابھی یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی ہے اور یہ بات کسی صورت بھی ہم تینوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ بھائی کے منہ سے یہ تجسس بھری بات سن کر اب میری بے چینی مزید بڑھ رہی تھی اور میں نے فوراً کہا، بھائی پلیز آپ مجھے ذرا کھل کر بتائیں۔ بھائی نے اس پر کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فون بند کر دیا۔ خیر پھر میں بھی کچھ تازہ ہوا لینے کے لیے اپنے دوست کو کال کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ واپسی پر میں کچھ مطمئن تھا اور کچھ سوچوں میں ڈوبا ہوا۔ میں بھابھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بھائی کی میڈیکل رپورٹ دیکھنے لگا۔ پھر میں نے بھابھی سے کہا، بھابھی آپ بھائی کی بات کیوں نہیں مان رہی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی کہ حسن کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بھائی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں بھابھی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد بھابھی بولی کہ دیکھو حسن، تمہارا بھائی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ۔ اتنا کہہ کر بھابھی خاموش ہو گئی اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ میں نے بھی فائل بند کی اور ان کے پیچھے پیچھے کچن میں جا پہنچا۔ بھابھی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ حسن تمہارے بھائی جو چاہتے ہیں وہ میں دل سے قبول نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے کہا، اچھا بھابھی اب آپ بس چپ ہو جائیں، میں بھائی سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آیا اور بھائی کو کال کی۔ میں نے بھائی سے پوچھا، بھائی کیا ہم کسی اچھے ڈاکٹر سے دوبارہ چیک اپ کروا سکتے ہیں؟ بھائی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں تو پتا ہے کہ میرا اسلام آباد سے ملتان آنا جانا لگا رہتا ہے اور میں وہاں کے تمام بہترین ڈاکٹروں سے چیک اپ کروا چکا ہوں۔ اس پر میں نے بھائی سے پوچھا، پھر اب کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بھائی نے تھکے ہوئے انداز میں کہا کہ حسن میں خود پریشان ہوں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ میں نے کہا، بھائی آپ بس ایک بار گھر آ جائیں، پھر ہم سکون سے بیٹھ کر اس معاملے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں فون بند ہی کرنے والا تھا کہ بھائی نے فوراً کہا، حسن ایک منٹ۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے، حسن میرے خیال میں اس کا ایک مستقل حل ہے، اگر تم مجھے غلط نہ سمجھو تو۔ جب میں خاموش رہا تو بھائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل ہماری ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری جگہ تم سعدیہ کے شوہر بن کر اس کے ساتھ چلے جاؤ اور آج رات تم سعدیہ کے ساتھ گزارو۔ حسن اب صرف تم ہی ہمارے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو۔ میں نے بھائی کی مزید کوئی بات نہ سنی اور غصے کی حالت میں کال بند کر دی۔ اس کے بعد بھی بھائی کی چند ایک مرتبہ کالز آئیں مگر میں نے نہیں اٹھائیں۔ پھر بھائی کے میسیجز آتے رہے جن میں وہ مجھے سمجھاتے رہے، لیکن میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ پھر اٹھا اور واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کیے بس بھائی کی باتیں سوچتا رہا۔ پھر دھیرے دھیرے سے نہ جانے کیوں میری بند آنکھوں کے سامنے بھابھی کا اندیکھا تصور آنے لگا۔
اور میرے ذہن میں مختلف واقعات فلم بن کر چلنے لگے۔ اب میرے دل میں بھابی کے لیے کچھ اور ہی تاثرات پیدا ہونے لگے تھے۔ میں ان کے بارے میں کچھ اور ہی سوچنے لگا تھا۔ خیر پھر جب میں واش روم سے باہر نکلا تو سیدھا بھابی کے کمرے میں چلا گیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بھابی افسردہ حالت میں سر کو جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ میری آمد پر انہوں نے سر کو اٹھایا اور مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھابی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تو میں اٹھ کر ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور بولا، بھابی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ بھائی آپ کو کیا کرنے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ بھائی نے مجھے رات سب کچھ بتا دیا ہے، مگر میں نے ان کی یہ بات سن کر غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ تو وہ اس بارے میں مجھے میسیج کرتے رہے اور ہر میسیج میں بھائی نے میرے اور آپ کے متعلق ہی لکھا ہے۔ بھابی بس مجھے دیکھتی ہی رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ پھر وہ تمام میسیجز میں نے بھابی کے موبائل پر سینڈ کر دیے اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھابی کھڑی تھی۔ تو میں نے ان کو اندر آنے کا بولا تو وہ اندر آ گئی۔ وہ میرے ساتھ لگ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ حسن، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم میاں بیوی پر میرے گھر والوں کا دباؤ نہ ہوتا تو میں آج اس وقت تمہارے کمرے میں نہ ہوتی، کیونکہ میرے گھر والوں نے صاف لفظوں میں مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے 2 مہینوں میں ان کو بچے کی خوشخبری نہ سنائی تو وہ تمہارے بھائی سے مجھے طلاق دلوا دیں گے، اور میں تمہارے بھائی سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ میں نے بھی کہا ٹھیک ہے بھابی، میں آپ کی اور بھائی کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں یہ سب حلال طریقے سے کروں گا۔ بھابی نے پوچھا کہ وہ آپ کیسے کرو گے؟ میں نے کہا کہ پہلے آپ بھائی سے طلاق لیں، پھر عدت پوری ہونے کے بعد میں آپ سے نکاح کروں گا، اور پھر حلالہ کے ذریعے بچے کی بنیاد رکھ کر میں آپ کو طلاق دے دوں گا، اور پھر سے آپ بھائی کو اپنا لینا۔ بھابی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے۔ لہٰذا پھر عدت کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر میں نے عارضی طور پر بھابی کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے خود اٹھ کر لائٹ بند کی اور صبح ہونے تک ہم دونوں ایک ساتھ ہی رہے۔ پھر جب بھائی اور بھابی کا کام پورا ہو گیا تو میں نے بھابی کو آزاد کر دیا، اور اس طرح ان دونوں نے اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ یوں میں بھی ایک ایسے گناہ سے بچ گیا جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی کئی سالوں تک میرا پیچھا کرنا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کی فریادوں کو پورا فرمائے اور ان کے آنگن کو کبھی بھی اولاد جیسے میوے سے محروم نہ رکھے، اور جن کی اولاد ہے اللہ پاک انہیں نیک اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اور مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔